المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بھائیو، ہم اس سے پہلے اس بارے میں بات کر چکے کہ تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ سب سے افضل، آسان اور اعلیٰ نیکی ہے، اور یہ ان نیکیوں میں سے ہے جن نیکیوں کو انسان بغیر کسی طاقت کے اور بغیر کوئی خاص وقت دیے بڑی خوبصورتی کے ساتھ سر انجام دے سکتا ہے۔ حالانکہ یہ کام اللہ رب العالمین نے اس کو کرنے کے لیے کروڑوں فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، جو قیامت کی دیواروں تلک اس کام کو سر انجام دیتے رہیں گے، لیکن خالق کل کائنات نے ہم جیسے گنہگاروں کے نامہ اعمال کو خوبصورت بنانے کے لیے، حسین و جمیل کرنے کے لیے، اور آخری زندگی کے اندر ہمیں کامیاب کرنے کے لیے ہمیں بھی یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ کام کتنا کرنا ہے، کب کرنا ہے؟ میرے بھائیوں، یاد رکھیے، ہمہ وقت کرنا ہے، کثرت کے ساتھ کرنا ہے، لیکن چند مواقع ایسے ہیں جن موقعوں پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر درود پڑھنا فرض کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے، اور ان مواقع میں سے پہلا موقع نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نام کو سننا، پڑھنا یا لکھنا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص میرا نام سن کے میرے اوپر درود نہ پڑھے وہ بخیل ہے، کنجوس ہے۔ ہمیں اس موقع پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر درود پڑھنا ہے، نہیں پڑھیں گے تو گویا ہم فرض کے تارک ہیں۔ آہستہ پڑھیں یا اونچی آواز سے پڑھیں، یہ موقع فرضیت کی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسرا موقع وہ 3 رکعتی یا 4 رکعتی نماز ہے۔ ہم نماز ظہر پڑھ رہے ہیں، عصر پڑھ رہے ہیں، مغرب پڑھ رہے ہیں، عشاء پڑھ رہے ہیں، یا اس کے علاوہ ہم نفل اور سنتیں 4 رکعت کی نیت سے پڑھ رہے ہیں، تو دوسرے تشہد کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر درود پڑھنا جمہور علماء کرام کے نزدیک فرضیت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر ہم دوسرے تشہد کے اندر درود نہیں پڑھیں گے، ہماری نماز سنت کے مطابق نہیں، اور جو کام سنت کے مطابق نہ ہو اس کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تیسرا موقع نماز جنازہ کی دوسری تکبیر، تمام علماء کرام کے نزدیک چاہے جنازہ سری ہو جہری ہو، بالاتفاق آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر درود پڑھا جائے گا۔ اور چوتھا موقع جہاں پہ آپ کے اوپر درود پڑھنا فرض ہے، وہ کوئی بھی مجلس مسلمانوں کی جہاں پہ 4 سے 5 مسلمان اکٹھے ہوئے ہیں، اگر اس مجلس کے اندر محسن انسانیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہ پڑھا جائے تو یہ مجلس اس آدمی کے لیے قیامت والے دن حسرت کا باعث بنے گی، شرمندگی کا باعث بنے گی، پریشانی کا باعث بنے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔